شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام یہ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے 29ویں پارے کا خلاصہ، اس کا اجمالی تذکرہ اور اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 29ویں پارے میں کل 22 رکوع ہیں اور اس میں سورہ ملک ہے، سورہ قلم ہے، سورہ الحاقہ ہے، سورہ المعارج ہے، پھر سورہ نوح ہے، پھر سورہ نوح کے بعد سورہ جن ہے، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر، پھر اس کے بعد سورہ قیامہ، پھر سورہ دہر اور آخر میں سورہ مرسلات ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان کا مختصر تعارف بھی آپ کی گوش گزار کریں گے اور پھر آپ کے سامنے ہم ان کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں سورہ ملک سے۔ سورہ ملک مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 67ویں، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 76ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ ملک کا نام سورہ ملک رکھنے کی وجہ اس کی پہلی آیت مبارکہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تو اس میں ملک کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ ملک رکھا گیا۔ حدیث مبارکہ میں سورہ ملک کی بڑی فضیلت آئی ہے اور مختلف احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کے کچھ نام دیے گئے ہیں۔ ایک اس صورت کا نام منجیہ یا منجیہ اور ایک نام اس کا واقعہ ہے۔ منجیہ کا معنی نجات دینے والی اور واقعہ کا معنی حفاظت کرنے والی۔ تو جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اور بزرگان دین نے اس کے حوالے سے ذکر کیا مغرب کی نماز کے بعد بھی اور عشاء کی نماز کے بعد، جو روزانہ ایک مرتبہ سورہ ملک کو تلاوت کرتا ہے تو یہ سورہ ملک قبر میں عذاب سے بچاتی ہے، عذاب سے حفاظت کرتی ہے اور تخفیف کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اس کو اپنی معمولات زندگی کا ایک حصہ بنائیں اور کم از کم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد لازمی طور پر سورہ ملک کی تلاوت کریں، اور خاص طور پہ جب چاند رات ہو کسی بھی مہینے کی تو 30 دنوں کی مناسبت سے 30 آیتیں ہیں اس کی۔ اگر چاند رات میں بعد نماز مغرب اس کو پڑھا جائے تو پورے 30 دن کی حفاظت اللہ کے فضل سے اس کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے اگر اس کی تلاوت کی جائے۔ تو ضرور اس کو اپنے معمولات میں جو آپ کے معمول ہیں جو وظائف، اس میں ایک وظیفے کا اضافہ کر لیں سورہ ملک کا، کہ قبر میں جس وقت کوئی روشنی نہ ہوگی سورہ ملک آ کر روشنی کا اہتمام کرے گی۔ اس کے بعد سورہ ملک کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے موت و حیات کو بیان فرمایا اور موت و حیات کے مقصد کو بیان فرمایا، اس کی حکمت کو بیان فرمایا کہ موت و حیات کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کی آزمائش ہے، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ کون عمل کے میزان میں سب سے بہتر ثابت ہوگا۔ خلق الموت والحیات، موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، حیات کو بھی اللہ نے، تاکہ لیبلو ایکم احسن عملا، کہ اچھے اعمال کون لے کر آتا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ پتہ چل جائے کہ کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں موت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسے مواقع پر بعض ہمارے مسلمان اپنی زبان سے
काफ़ी मरतबा कुफ्रिया कलिमात तक निकाल देते हैं। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि जो सबको आनी है, तो इसको, इस हकीकत को समझकर इसको कबूल करना चाहिए और अल्लाह की ज़ात की तरफ किसी भी शिकवा और शिकायत की निस्बत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों के बारे में ज़िक्र किया कि ये ऊपर तले 7 आसमान अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत की निशानी है। इंसान से फरमाया कि वो बार बार नज़र उठाकर इन आसमानों को देखे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। फरमाया तुम्हारी नज़र तो थक जाएगी लेकिन तुम आसमान में कोई शगाफ, कोई सुराख नहीं देख सकोगे। अल्लाह ताला ने इसे इतना ज़बरदस्त बनाया है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जो आसमान के नीचे सितारे हैं, उन सितारों के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत पर दलाइल भी फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बरक़ी कुमकुमों से ताबीर दिया है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कुफ़ार और जहन्नम के मुहाफ़िज़ जो फ़रिश्ता हैं, उनके दरमियान एक मुकालमा है, उस मुकालमे को बयान फरमाया जिसमें उनका एतराफ़ जुर्म और इस अज़ाब जहन्नम का तज़किरा है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इसमें मोमिनीन का तज़किरा किया जिनके लिए बड़ी मग़फ़िरत और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बड़े अजर का, इनाम का ज़िक्र है। इसके बाद इसके आखिर की तरफ अगर हम जाएँ सूरह मुल्क की, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हर मामले में अल्लाह की मदद का तज़किरा किया और साथ साथ रिज़्क़ के मामले में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बाज़ मामलात में लोग बहुत ही ज़्यादा किसी के साथ ताल्लुक़ होता है तो वहाँ पर मजबूर होते हैं, तो ये बात जहन में रख लें, इज़्ज़त नफ्स से बढ़कर कुछ नहीं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, तेरा मिजाज अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक और मकाम पर कहते हैं कि आईन जमा मर्दा हक गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। तो बाज़ मकामात पर लोग मुफाहमत करते हुए हक़ानियत से भी कुतरा जाते हैं और बाज़ मरतबा ऐसी ऐसी हरकत कर बैठते हैं जो ना तो शरई तौर पर ना अखलाकी तौर पर वो दुरुस्त होती हैं, सिर्फ नौकरी की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें इरशाद फरमाया रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आप अगर अल्लाह के लिए कोई मामला छोड़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर चीज़ आपको अता फरमाएगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के आज़ा का ज़िक्र किया है कि उसने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं। फरमाया अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें सुनने, देखने और समझने की सलाहियतें अता की, मगर कम बंदे अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इस बात का ज़िक्र किया और इरशाद फरमाया, आप इनसे फरमा दीजिए कि भला ये बताओ, अगर सुबह को तुम्हारा पानी ज़मीन में उतर जाए तो तुम्हारे पास बहता हुआ पानी कौन लेकर आएगा? कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। माइन मईन का माना बहता हुआ पानी कौन लेकर आएगा अल्लाह के अलावा? अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। तो इस पर सूरह मुल्क का इख्तिताम है। इसके बाद सूरह कलम है। तरतीब मुसहफ़ के एतबार से ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 68वीं और नुज़ूल के एतबार से इसका दूसरा नंबर है। पहले नंबर पर जो सूरत है वो है सूरह अलक़, और यानी जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ वो पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर सूरह अलक़, सूरह कलम है। मुनासबत देखिए, इसमें अल्लाह तबारक तआला ने पहले सूरह अलक़ में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, यहाँ कलम का जिक्र है और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया नून वल क़लमी वमा यस्तरून। लिहाजा ये मुनासबत है और नुज़ूल के एतबार से ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की दूसरी सूरत है। इस सूरत में 52 आयतें और 2 रुकू हैं और इस सूरत का नाम सूरह कलम रखने की वजह इसके अंदर आयत मुबारक नून वल क़लमी वमा यस्तरून कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की कसम खाई है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह कलम रखा गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर एक बात जहन में रख लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की कसम खाई है, लिहाजा जो पेन होता है इसका बड़ा अदब करना चाहिए। बाज़ लोग फेंक कर एक दूसरे की तरफ पेन फेंकते हैं या देते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अदब बहुत ज़्यादा अदब रखना चाहिए। बहुत बड़े बुज़ुर्ग का एक वाक़या है कि वो
जिस हाथ से, जिस कलम से वो अहादीस लिखा करते थे, अपने असबाक लिखा करते थे, तो उनके हाथ पर कुछ स्याही लगी रह गई थी। तो उनको इस्तिंजा की हाजत पेश आई, तो वो चले गए, तो उन्होंने नज़र दौड़ाई तो हाथ पर स्याही लगी हुई थी। तो उन्होंने जब तक उस स्याही को नहीं हटाया तो वो इस्तिंजा के लिए नहीं गए, यानी उन्होंने उस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, पहले अपने हाथ से उस स्याही को हटाया कि ये वो स्याही है कि जिसके साथ हम कलामुल्लाह लिखते हैं, कलाम रसूल लिखते हैं और असबाक लिखते हैं, उसका अदब करते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कलम की कसम अल्लाह ताला ने खाई है, लिहाजा कलम का बड़ा अदब करना चाहिए, उसका बड़ा एहतराम करना चाहिए। आप जेब में कलम लगा सकते हैं, जेब में आप इस तरह, बाज़ लोग होते हैं ना अपने कान के गिर्द कलम लगाते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, इससे जहन तेज़ होने की भी अलामत है। यानी जहन तेज़ होता है जो कान के गिर्द अगर कलम लगा कर रखें, उससे जहन की तेज़ी की तरफ भी इशारा मिलता है। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की कसम खाई और उन फरिश्तों की कसम खाई जो उससे लिखते हैं, और फिर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो कुफ़ार की तरफ से इल्ज़ामात लग रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन इल्ज़ामात का बराह रास्त जवाब दिया और इरशाद फरमाया कि आप अपने रब के फ़ज़ल से आप मजनून नहीं हैं, और आपके लिए कभी ना ख़त्म होने वाला अजर है। व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, और आप अखलाक के सबसे अजीम मर्तबे पर फायज़ हैं। और फिर इसके बाद एक शख्स था जिसका नाम था वलीद बिन मुगीरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था, दुश्मन इस्लाम और गुस्ताख़ रसूल था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा कलिमात कहे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर को बड़ी ठेस पहुँची। उसका जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया और इरशाद फरमाया कि ये जो आपके हवाले से इस तरह के नाज़िबा कलिमात कह रहा है, उस शख्स के 9 कबीह जो उसके औसाफ थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके कबीह 9 औसाफ गिनवाए और अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र किया, जिस कुरान मजीद इसकी सूरत की आयत नंबर 10 से लेकर 13 तक। वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम का माना यह है कि इसकी असल में ख़ता है, उसकी सारी जो भी खामियाँ थीं, जो उसके अयूब थे, वो उसने कहा कि मुझ में पाए जाते हैं, ये अयूब मुझ में हैं, लेकिन जो आखिरी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला है उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, इसका तो पता मेरी वालदा ही दे सकती है। लिहाजा वो शख्स अपनी वालदा के पास चला गया और अपनी वालदा की गर्दन पर तलवार रख के कहने लगा कि मेरे बारे में मोहम्मद ये कहते हैं, वो मुझे कहते हैं हल्लाफ, हम्माज, मश्शा बिनमीम, मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम, ये सब मुझे कहते हैं, ये सब मुझ में पाई जाती हैं, लेकिन एक बात ऐसी है उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम के इसकी असल में ख़ता है, तो ये तो आप मुझे बताओगी। माँ ने थोड़ी सी हीलो उज्जत से काम लिया, कीलो काल से काम लिया, बात घुमाने की कोशिश की, बहानेबाजी की, हीलाबाजी की, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे बताओ कि इनकी ज़ुबान से जो निकलता है वो सच होता है, बताइए आप मुझे, अगर नहीं बताओगे तो गर्दन उड़ा दूंगी। तो माँ ने कहा बात यह है बेटा कि तुम्हारा जो वालिद था वो नामर्द था, उसमें सलाहियत नहीं थी, तो मैंने एक चरवाहे को बुलाया और तुम उसकी औलाद हो। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो गुस्ताख़ रसूल होता है उसकी असल में ख़ताई होती है। हलाली आदमी कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई नाज़ेबा कलिमा बोलना तो दूर की बात, बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब दिया। इससे एक बात तो मालूम हुई कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी करने वाला कितना नापसंद है कि उसके सारे अयूब गिनवा दिए। इसके बाद इस सूरत के आखिर में बाग वालों का तज़किरा है जिन्होंने फल काटने के इरादे से अपने बागों में गए और उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था और अल्लाह की तस्बीह से गाफिल रहे और मिस्कीनों का हिस्सा उसमें नहीं रखा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बागात को तबाह कर दिया। फिर उनके पछतावे का जिक्र है, फिर रुजू किया उन्होंने। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब भी कोई आप नेक काम करें, मुस्तक़बिल में कोई काम करने का इरादा हो, तो उसके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कह लिया करें,
اس کہنے کی برکت سے وہ کام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور اسی صورت کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ نظر بد کا بہترین دم ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو نظر بد کا زبردست اس سے علاج بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی دم کی برکت سے نظر بد ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ الحاقہ۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 69ویں اور نزول کے اعتبار سے 77ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر پہلا لفظ جو ہے الحاقۃ ملحاقہ، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ الحاقہ رکھا گیا۔ اس صورت میں قیامت کے یقینی ہونے کو بیان کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود، قوم عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذابات کا ذکر کیا، اور یہ عذابات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر بیان کیے ہیں، ہم پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سور پھونکنے کا ذکر فرمایا، زمین اور پہاڑوں کے اٹھا لیے جانے اور ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیے جانے، آسمان کے پھٹنے، کمزور ہونے، اور 8 فرشتوں کا اللہ کے عرش کو اٹھانے کا اس میں تذکرہ ہے۔ اور اس صورت مبارکہ کے اندر قیامت کا ایک منظر کھینچا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ جن کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائے گا تو وہ ان کے سرخ روح ہونے کی علامت ہوگی، اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں کو کہیں گے کہ آؤ میرا نام اعمال پڑھو، اور اس کے برعکس جس کا نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کہے گا کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، اور مجھے موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ختم ہو جاتا۔ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنا وقت گزارا ہے، اور اس دنیا سے اس حال میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے ہیں، انہیں تو سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اس کو ناراض کرنے میں اپنا وقت گزارا ہے تو ان کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر انہی آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صالحین کا ذکر کیا ہے، جن کے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ ہی منکرین کا بھی ذکر ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اخروی عذاب کا تیار کر رکھا ہے، اس کا بیان ہے۔ اور پھر اس کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن نہ کسی شاعر کا بیان ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 70ویں نمبر پر، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 77واں۔ اس صورت میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں صورت کا نام جو سورۃ المعارج رکھا گیا، اس کی 3ری آیت مبارکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ من اللہ ذی المعارج، جو معارج کا لفظ ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں عذاب قیامت کو ایک بار پھر بیان کیا گیا۔ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کرے گا کہ بیوی، بھائی، رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ اور اس صورت میں انسان کی کم حوصلگی کو بیان کیا گیا کہ وہ مصیبت کے وقت گھبرا جانے والا، اور نفع پہنچنے کی صورت میں وہ درست ہو جانے والا، اور جب اس کے پاس مال ہو تو اس صورت میں وہ بخل کرنے والا۔
اور اس صورت میں اہل حق اور ان کی اعلیٰ صفات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا اور ان کی اخروی جزا کو بھی اس میں ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 71ویں اور نزول کے اعتبار سے 72ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نام سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام سورہ نوح رکھا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے کا اس میں تذکرہ ہے اور قوم کو عبادت کی دعوت دینے کا ذکر ہے اور قوم کا گناہوں کو نہ چھوڑنے کا اس میں ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ مولا میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت حق دی مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور جب بھی میں انہیں دعوت حق دیتا تو وہ قبول حق سے انکار کرنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈھونس لیتے اور ضد اور تکبر میں اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے۔ میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور تم پر موسلا دھار بارش برسانے والا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرنے والا۔ جب نوح علیہ السلام جماعت انبیاء میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد بھی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے ان کے لیے دعائے عذاب کی کہ اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے، اور اسی موقع پر اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور جملہ مومنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اس پر سورہ نوح کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے۔ سورہ جن مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 72ویں اور نزول کے اعتبار سے یہ 48ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں جن کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ جن کہا جاتا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، تو اس میں جن کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کو سورہ جن کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس امر کا بیان ہوا ہے کہ جنات عالم بالا میں خبروں کی سنگن لینے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو گیا، اور جو بھی جاتا محافظ ان کا راستہ روک لیتے اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے۔ جنات نے مشورہ کیا کہ پوری روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سارا منظر کیوں کر تبدیل ہو گیا، ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت تہامہ یعنی مکہ کے قریب ایک مقام ہے، اس کی طرف گئی، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوقاس کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو یہی کہا کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے اور اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا، اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہیں، کچھ سرکش ہیں، اور جنات کا سرکش گروہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ معزز ناظرین، جو جن کا مادہ ہے جیم نون نون، عربی زبان میں جیم نون نون کا جو مادہ ہے یہ پوشیدگی کے اور ستر کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے، جیسے جن کو جن اس لیے کہتے ہیں وہ نظروں سے پوشیدہ ہے، جنت کو بھی جنت اس لیے کہا جاتا ہے، اس باغ کو جنت کہا جاتا ہے جس کے ارد گرد باغات ہوں، اس ارد گرد درختوں، اور درختوں کی وجہ سے وہ چیز چھپی ہوئی ہو، اس لیے جنت کہا جاتا ہے اس کو۔ عربی زبان میں سینے میں پوشیدہ دل کو جنان کہتے ہیں، جو سینہ کے اندر پوشیدہ دل ہے تو اس کو جنان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں جنتن ڈھال کو کہا جاتا ہے، وغیرہ اس طرح کے الفاظ ہے۔ تو جیم نون نون کا جو مادہ ہے اس میں پوشیدگی اور ستر کے معنی پائے جاتے ہیں۔
آخر میں اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ماں سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا جو اس کے سب رسول ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو نبیوں کا جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، اللہ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 73ویں اور نزول کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے۔ اس سورت میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ مزمل مکی سورت ہے اور اس کا نام جو سورہ مزمل رکھا گیا اس کی پہلی آیت مبارکہ سے یا ایھا المزمل، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مزمل رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے محبت بھرے انداز میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارکہ زیب تن فرماتے۔ آقا علیہ السلام چادر لیا کرتے تھے اور اس چادر کو اوڑھ کر آقا علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات جاگا کرتے تھے، ساری رات قیام اللیل میں گزار دیا کرتے تھے، جس سے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدم سوج جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انداز کے ساتھ مخاطب فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا قم فانذر، ارشاد فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے لیکن تھوڑا کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑی کم۔ اور پھر اس میں ایک بات کی طرف اور بھی اشارہ فرمایا کہ رات کو اٹھنا نفس پر نہایت سخت ہے۔ معزز ناظرین، جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے اٹھتے ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ معرفت کی منازل ہے، روحانیت میں اور اللہ کے قرب کے اعتبار سے ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دوسرے رکوع میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی، اور آخر میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات تک اور کبھی تہائی رات تک، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی مصروف عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ دیا کریں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ تہجد کے بارے میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی یا واجب تھی۔ آخر میں ارشاد فرمایا تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 74ویں اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے۔ اس صورت کے شروع میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کہا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مدثر ہے۔ اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے چادر کے لپیٹنے والے اٹھئے، قم فانذر، اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دیجیے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الیمین کی، یعنی جو سیدھی طرف والے ہوں گے، ان کی تعریف کی ہے، اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے، ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں جا رہے ہو؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، اسے جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ
موت ہمارے سر پر آ گئی۔ اس سے معزز ناظرین ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان اور جنت کے طلبگاروں کو جہنمیوں کی عادات سے بچنا چاہیے، یعنی وہ نماز بھی پڑھیں، مسکین کو کھانا بھی کھلائیں اور لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور قیامت کے دن کو ہرگز نہ جھٹلائیں اور اپنی موت کو ہمہ وقت یاد رکھیں۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، مکی صورت ہے، یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 75ویں اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 31واں ہے۔ اس صورت میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام جو سورہ قیامہ رکھا گیا وہ اس کی پہلی آیت مبارکہ سے ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ قیامہ رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آخرت کے منکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں۔ اور اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی ربانی یاد کرنے کے شوق میں اب اپنی زبان کو حرکت نہ دینے کا ذکر کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں آخرت کے احوال کو بیان کیا، موت کے منظر کو بیان کیا، اور انسان کی پہلی بار پیدائش کی طرح دوبارہ زندہ کیے جانے کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے۔ سورہ دہر مکی ہے یا مدنی، اس کے بارے میں علماء کرام کا، علماء تفسیر کا اختلاف ہے، اور اکثر علماء اس کو مدنی سورت کہتے ہیں سورہ دہر کو۔ سورہ دہر ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی 76ویں، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یا تو 30ویں ہے یا پھر 98 نمبر پر ہے۔ اس سورت میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، اور سورہ دہر کا ایک نام ہے سورہ انسان، دونوں نام اس کی پہلی آیت مبارکہ سے ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تو دہر کا یہاں لفظ موجود ہے اس لیے اس کو سورہ دہر کہتے ہیں، اور انسان کا لفظ بھی اس میں موجود ہے اس لیے اس سورت کو سورہ انسان کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بتایا کہ اللہ تعالی نے بندوں کو ہدایت دے کر آزمائش کی ہے، تو ہدایت کبھی کبھی آزمائش کا سبب بھی بنتی ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، اس کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ کیا، مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا، یہ جو قیدی کو مسکین، اسیر، مسکین، قیدی اور یتیم کو جو کھانے کھلانے کی جو نیکی ہے، اس نیکی کو اپنے بندوں کے وصف کمال کے طور پر یہاں پر بیان کیا، اور اس صورت کی بیشتر آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی اس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اب وہ چاہے شکر کرے، شکر کرنے والا ہو یا شکر نہ کرنے والا ہو۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی 77ویں اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 33واں ہے۔ اس صورت میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس صورت کا نام جو مرسلات رکھا گیا ہے وہ والمرسلات عرفا، یعنی پہلی آیت مبارکہ، اس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ مرسلات رکھا گیا۔ اس صورت کے شروع میں بھی آثار قیامت بیان کیے گئے ہیں، اور بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا گیا کہ اس دن یعنی قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل للمکذبین ویل للمکذبین ویل للمکذبین، اور آخر میں ایک بار پھر اہل تقوی کے لیے اجر آخرت اور اخروی نعمتوں کی بشارت ہے۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 15 میں مجرمین کے انجام کا ذکر فرمایا، اور آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی 29ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے تمام جتنے بھی خلاصہ پیش کیا ہے، اس کی تفسیر کے لیے آپ تفسیر کی کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ ہر لفظ کے حوالے سے اور ہر بات کے حوالے سے تفسیر موجود ہے۔ ہم نے چیدہ باتیں آپ کے گوش گدار کی ہیں، اور کتنی باتوں کو ہم نے جو تکرار ہو رہی تھی وہ تکرار کے باعث ہم نے چھوڑا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔